میری سمجھ میں صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ ایک اندیکھے کو میں نے اپنا مالک مان لیا، تو میرا اور اس کا رشتہ تو مالک اور ملکیت کا ہے۔ قرآن نے کئی لفظ بہت شوق سے استعمال کیے ہیں: صحیح، تجسس، تلاش، علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ رحمان فارس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو عہد حاضر میں بہت رونا رویا جاتا ہے، قحط و رجال کا جو بات کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے ہاں بھی چیدہ انگلیوں پر گنی جا سکنے والی ایسی شخصیات ضرور موجود ہیں کہ جو شائستگی اور شستگی سے معمور ہیں، بھری ہوئی ہیں اس تہذیب سے اور اس ثقافت سے، ان یادوں سے کہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے میوزک، ہمارے آرٹ، ہماری شاعری اور لٹریچر کا اثاثہ ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت جن کا نام پرووربلی نہیں کہوں گا، بالکل اصل میں بتا رہا ہوں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر عارفہ سیدہ، جن کا ایک ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، علم و دانش سے اس قدر پر ہوتا ہے کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ وہ بہت کیجولی بھی، بہت آرام سے، ایک سٹیمپو اور برجستگی سے بھی کوئی جملہ اگر کہتی ہیں تو ایسا نپا تلا، جچا تلا اور ایسا میجرڈ ہوتا ہے کہ انسان عش کر اٹھتا ہے۔ تو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے، بہت سارے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے ہم ان کے علم و دانش اور ان کی گہرائی اور گہرائی کے بارے میں، کہ جن کو سن کے آپ سب لوگ اس ڈاکٹر عارفہ سیدہ تک پہنچ سکیں گے جن کو آپ سب لوگ پسند کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی باتوں کو آپ یاد کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ ماشاءاللہ ان کی گفتگو وائرل ہوتی ہے۔ ہماری بے حد خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ملاقات کا شرف بخشا۔ جیسا کہ ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ہم اس کو کوئی بہت زیادہ انٹرو کی صورت نہیں دیں گے، ایک گپ شپ ہوگی جس میں گفتگو بھی ہوگی، کچھ شاعری بھی سنائیں گے، کچھ آپ کی یادیں، کچھ نوسٹیلجک باتیں اور کچھ آپ کے خیالات جو ہمارے لیے ایک ٹریجر، ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، ایک خزانہ ہے ہمارے لیے علم و دانش کا۔ آپ، میں جب بھی آپ کو سنتا ہوں مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک صاحبہ حال ہیں کہ جو جذب و سلوک کے درمیان کسی یقین کی مسند پہ متمکن ہے۔ تو یہ فیضان نظر ہے کہ یہ کسی مکتب کی کرامت ہے؟ آپ نے بہت ہی پرلطف سوال پوچھا ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے متعلق نہ اس طرح سوچا، نہ جانا، اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی دوسرے نے بھی مجھ سے پوچھا آپ کے سوا۔ میں بالکل نہ صاحب حال ہوں، نہ کہیں متمکن ہوں، نہ کوئی مسند ہے۔ میں تو زمین پر چلنے والا ایک معمولی اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی بات میرے لیے بہت کافی ہے۔ وہ جن لوگوں کو بہت اتقا اور پرہیزگاری اور نیکی کا دعویٰ ہے، میرے تو وہاں تک سوچنے سے بھی پر جلتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میری سمجھ میں صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ ایک اندیکھے کو میں نے اپنا مالک مان لیا، تو میرا اور اس کا رشتہ تو مالک اور ملکیت کا ہے۔ وہ جو لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا، شاید آپ کے سوال کا بہت مختصر جواب یہ دے سکوں، اور جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں، آپ کے سامنے بھی دہراؤں گی۔ میرا اپنی زندگی بسر کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رحمت ہے، برکت ہے، نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے، جو ملا صرف وہی دے سکتا ہے۔ ایک بندے کے دل میں خیال آ جائے کہ نہیں یہ تو کچھ میری کوشش سے ہوا، نہیں، کیونکہ
پروردگار نے ایک بہت اچھی میزان رکھ دی ہمارے لیے. ہمیں بے عمل ہونے کو نہیں کہا. قرآن نے کئی لفظ بہت شوق سے استعمال کیے ہیں. صحیح، تجسس، تلاش، علم. اب صحیح، تجسس اور تلاش اگر عجز نہیں ہے، اگر انکساری نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا. پہلا عجز یہ ہو کہ وہ جو سمجھ ہے، وہ جو فہم ہے، یا جسے آپ نے میرے لیے بڑا لفظ استعمال کیا، دانش ہے، یہ بھی نعمت ہے. بے شک. اگر وہ مجھ کو اس قابل نہ کرتا تو میں اب قابل ہونے میں بھی میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. وہ کرنا پڑتا ہے. وہ بھی بات واضح کر دی اللہ میاں نے کہ ہم تمہیں اسی قابل کرتے ہیں جتنی تم کوشش